اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 116 نمبر کی قسط ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ماحول کا جائزہ لے کر دو امکانات مسلمانوں کے سامنے رکھ دیے تھے کہ ادھر قافلہ ہے اور ادھر فوج، اور رہنمائی فرمائی تھی کہ کس طرف اقدام کیا جائے۔ ایک خاصے بڑے گروہ نے قافلے کی طرف اقدام کرنے کی تجویز کی حمایت کی تھی، اور قرآنی اشارے کے مطابق اس گروہ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو سہل پسندی کا شکار ہو گئے تھے، اور جن کے لیے مالی مفاد بھی اہمیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والی تجویز کے حق میں نہیں تھے۔ تو آگے کیا ہوا ناظرین گرامی، یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس اشارے کو سمجھ کر مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور اندازے سے تعاون پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق جدھر بھی اقدام کریں گے ہم ساتھ ہوں گے، اور بنی اسرائیل کی طرح یہ کہہ کر بیٹھے نہیں رہیں گے کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا مل کر کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا سوال دہرایا، اور مدعا یہ تھا کہ انصار کا نقطۂ نظر سامنے آ جائے کہ انصار کیا چاہتے ہیں۔ ان سے معاہدے عقبہ میں صرف اتنی بات طے تھی کہ مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ بچاؤ کریں گے۔ وہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے تو محض قافلے سے تعرض کرنے کے لیے، لیکن بعد میں یکایک حالات نے باقاعدہ جنگی معرکہ واجب کر دیا، سو اب ان کا اندیہ سامنے آنا چاہیے تھا۔ اس مدعے کو سمجھ کر حضرت سعد ابن معاذ انصار کی طرف سے بولے، اور انہوں نے پوری ایمانی جذبے سے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزم کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمندر میں بھی کودنے کو تیار ہیں۔ بہرحال ناظرین گرامی، 12 رمضان 2 ہجری کو ریاست مدینہ کا سربراہ کار یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 300 سے زائد سپاہیوں کے ساتھ، جن میں 86 مہاجر تھے اور 170 خزرجی تھے اور 116 افراد قبیلہ اوس کے تھے، حالانکہ مشہور عام تعداد 313 ہے، شہر سے نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام ایسے حکیمانہ طرز سے کیا کہ زد دونوں طرف پڑتی معلوم ہو۔ ایک نگاہ قافلے کی طرف تھی تاکہ ابو سفیان کو محسوس ہو جائے کہ راستہ پرخار ہے، دوسری نگاہ فوج پر تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنی بھی اشد ضروری تھی کہ قافلہ کدھر اور فوج کہاں ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ کس قدر ہے، اور دونوں کے مل جانے کا تو امکان نہیں ہے۔ قافلہ پیچھے رکا رہتا ہے یا ساحل کی طرف رخ کرتا ہے۔ تاہم مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبسن ابن عمرو الجہنی اور عدی بن الرغبہ کو بدر کی جانب بھیجا، قافلے کا پتہ لگائیں کہ کہاں ہیں، اور خود وادی زفران جا پہنچے۔ اطلاع ملی کہ قافلہ بدر کا راستہ چھوڑ کر ساحل کے لمبے راستے کی طرف نکل گیا ہے اور خاصا دور جا چکا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بدر کا رخ کیا۔ ادھر ابو سفیان نے ساحلی علاقے پہنچنے کے بعد
اپنے آپ کو محفوظ پا کر قریشی فوج کو پیغام بھیجا کہ اب ہم بچ کر نکل آئے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی لوٹ آؤ۔ مگر ابو جہل کے ذہن میں دوسرا ہی سودا سما رہا تھا۔ اس نے بدر جانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں پر حملے کی ٹھان لی۔ قبیہ، زہرہ اور عدی کے سرداروں کو چونکہ قافلے کے بچاؤ کے لیے ساتھ لیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے واپس چلنے کی تحریک کی۔ ان کی بات نہیں سنی گئی تو اپنے آدمیوں کو لے کر لوٹ گئے۔ حکیم ابن حزام اور عتبہ نے بھی جنگ سے باز رہنے کی کوشش کی، ابو جہل کو رکھنے کی کوشش کی، مگر ابو جہل ان باتوں کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حامیان امن کی سخت طعن و تشنیع کی اور ساتھ ہی واقع نقلے کے مقتول حضرمی کے بھائی عامر کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ عامر نے شور مچا کر ایک جذباتی طوفان برپا کر دیا۔ آخر قریشی فوج بڑے تنتنے کے ساتھ بدر کے کنارے آ پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے مشورے سے زیادہ بہتر جگہ پر قبضہ کیا اور مناسب جنگی منصوبہ بنا کر محاذ کی ترتیب سوچ لی۔ دشمن کی تعداد اور اہم افراد کے بارے میں تجسس کرایا اور جب نام بنام ہر ایک کا علم ہوا تو ساتھیوں سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ دشمن کی 1000 سپاہ جس میں 600 زرہ پوش اور 100 سوار شامل تھے، یعنی 100 سوار جس کے ساتھ اونٹوں کا ہجوم تھا، اسلحہ کی فراوانی تھی یعنی ہتھیار کی، رسد با افراد تھی، جاں بازوں کی خوشنودی کے لیے شراب کے مٹکے اور گانے کے لیے لونڈیاں حاضر تھیں۔ اس کے مقابل میں 313 بے سرو سامانوں کو میدان میں اتار دینا کچھ کھیل نہ تھا۔ جنگی قوت تعداد اور اسلحہ کے علاوہ اور بہت سے عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ وہ جن سپاہیوں کو 3 کے مقابلے 1 کے تناسب سے لا رہے ہیں، ان میں مظلومی کی روح موجزن ہے، ان میں اپنے نظریے کی صداقت پر زلزلہ افغن ایمان کار فرما ہے، وہ تنظیم اور کردار کے لحاظ سے فائق تر ہیں۔ پھر ان پر یہ احساس چھایا ہوا ہے کہ سوال محض ایک جنگ کی جیتنے یا ہارنے کا نہیں بلکہ تحریک کی پوری بازی مار لینے کا یا گنوا دینے کا ہے۔ ان کا ماضی، حال اور مستقبل سارا کچھ میدان بدر میں سمٹ آیا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو خدا کی نصرت پر یقین تھا جو ان کی نگاہ میں اصل فیصلہ کن طاقت تھی، اور نصرت الہی کے بادل اس لمحے کی شان سے امڑ آئے ہوں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو ان درد بھرے لفظوں میں پکارا ہوگا کہ اللہ، یہ ہیں قریش، یہ اپنے کبر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر اس غرض سے آ رہے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری اطاعت سے باز رکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں۔ پس اے اللہ اپنی نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ کل ان خدا دشمنوں کو ہلاکت میں ڈال دے۔ اور پھر سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 اور 260 کے مطابق ایک جملہ کہ خداوندہ اگر یہ چند جانیں آج ختم ہو گئیں تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب اپنا کل سرمایہ تحریک میدان عمل میں رکھ کر ایسی رقت آفرین دعا کا قاصد عرش پر دستک دینے کے لیے بھیجے تو کیوں نہ فرشتوں کی فوجیں اتر پڑے۔ چنانچہ فتح کی بشارت آ گئی۔ وقت کی تاریخ گویا بدر کے چھوٹے سے میدان میں سمٹ آئی تھی اور اس کو حرکت میں رکھنے والی 2 گنا قوتیں اپنے اپنے جذبے میں پوری طرح سرشار ہو کر آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف آبائی مذہب، قدیم رسم و رواج اپنی قیادت اور معاشی مفاد کا بچاؤ کرنے کے لیے خون کھول رہا تھا، اور دوسری طرف کرنوں کا ایک غول تھا جو مدینے کے افق سے ظہور کرنے والی صبح نو کو پورے خطے حیات میں پھیلا دینا چاہتا تھا، اور جس کی نگاہ میں جاہلیت کی تاریکیوں کا سینہ چھیدنا ایک مقدس فریضے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس معرکہ میں باپ اور بیٹے، چچا اور بھتیجے، بھائی اور بھائی، خسر اور داماد خونی رشتوں کو فراموش کر کے اپنے اپنے تصور حیات کے بچاؤ کے لیے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اس موقع پر انصار نے یہ جانتے ہوئے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا
کہ وہ پورے عرب کے تیروں اور تلواروں کی زد پر جا رہے ہیں۔ بڑا کٹھن امتحان تھا جس میں سرخ رو ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کے سچے اور بے لوث اور جی دار علمبردار ہیں۔ یہ معرکہ محیر العقول نتیجے کے اعتبار سے تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ٹھہرا۔ کہنا چاہیے کہ ابابیلوں کے ذریعے قدرت نے ایک بار پھر ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر کے دکھایا تھا۔ 17 رمضان مبارک کو مقابلہ ہوا۔ اسلامی فوج کے 22 جانبازوں شہدائے بدر نے اپنی جانیں اپنے نصب العین پر نچھاور کر کے دکھا دی کہ وہ عظیم ترین سچائی کے اخلاص مند گواہ ہیں، لیکن دوسری طرف دشمن کے 70 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اپنا کوئی آدمی ان کے ہاتھ میں دیے بغیر 70 ہی افراد کو جنگی قیدی بنا لیا، نیز مال غنیمت حاصل کیا۔ عظیم درجے کے رؤسائے قریش جن میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ بن الاسود اور عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن حجاج جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ اسلامی تیغ جہاد کا لقمہ ہو گئے، ان کی قیادت کی صفیں غارت ہو گئیں۔ قریش کی کمر در حقیقت اسی پہلے معرکے میں ٹوٹ گئی اور ان کا غرور قوت پامال ہو کر رہ گیا۔ غرور قوت، اور اسلام یکایک اپنا سر اونچا کر کے مستقبل کے نئے افق دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ اسی بنا پر قرآن نے معرکہ بدر کے دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی قرار دیا۔ اس معرکے نے در حقیقت فیصلہ کر دیا کہ قریش کے محبوب نظام جاہلیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نظام اسلام میں سے کس کو زندہ رہنے اور پنپنے کا حق ہے اور کس میں یہ صلاحیت ہے۔ اسی لیے قرآن نے اپنے تبصرے میں کہا کہ دونوں میں سے اب زندہ اسی کو رہنا ہے جو اپنی زندہ رہنے کے لیے واضح دلیل اور جواز رکھتی ہو اور عوام کو بھی جس کا دامن تھامنا ہو۔ وہ دلیل کی بنیاد پر تھا۔ پھر چاہیں تو جاہلیت کے خندق ہلاکت میں جا گریں یا چاہے تو اسلام کی زندگی افروز فضاؤں میں پرواز کریں۔ قیدیوں کو 4,000 درہم، بعض عمرہ سے زیادہ رقم لی گئی، فدیہ لے کر کے واپس کر دیا گیا۔ اس طرح قریش پر 2.5 لاکھ درہم سے زائد کا مالی بار پڑ گیا۔ اس معاشی چوٹ نے ان کی طاقت کو اور بھی مزمحل کر دیا۔ سیاسی حیثیت سے بدر کے اس غیر متوقع قریش کے نقطہ نظر سے نتیجے کا اثر یہ ہوا کہ قبائل عرب کی نگاہوں میں اسلامی تحریک اور ریاست مدینہ کا وزن بڑھ گیا اور یہ قوت امیدگاہ مستقبل قرار پانے کے قابل ہو گئیں۔ چنانچہ ایک نقطہ نظر کے مطابق مدینہ کے بعض یہودی قبائل جنگ بدر کے بعد ہی مدینہ کے دستور معاہدے میں شریک ہوئے۔ بکثرت باشندگان مدینہ ایمان لائے۔ صحیح معنوں میں اسلام معرکہ بدر کے بعد ہی ایک مسلمہ عام ریاست بنا، کیونکہ اس نے اپنا سیاسی قوت ہونا میدان جنگ کے بیچ منوا لیا تھا۔ سورہ انفال کی 26ویں سورہ میں ارشاد فرمایا گیا، اور یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ آیت در حقیقت ہر دور کی اسلامی تحریک کے 2 بڑے ادوار کو عیاں کرتی ہے۔ ایک قلت، ضعف اور خوف و قطر کا دور، دوسرا جماؤ، مضبوطی، اقتدار، فاتحانہ اقدام اور معاشی فلاح کا دور۔ اسلام میں جیسے پہلا مرحلہ فطری اور لازم ہے، ویسے ہی دوسرا مرحلہ بھی طبعی اور واجب ہے۔ اس آغاز کا منطقی انجام یہی ہے، لیکن جو تصور اسلام افراد اور اقوام کو مستقل اولین حالت میں ڈالے، اس پر قانع کر دے اور آگے کے دور روشن کی طرف راہ نکال کے نہ دے رہا ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکائے اسلام سے کہیں نہ کہیں انحراف کر جانے والا ہوگا، کیونکہ کمزوری کے بعد قوت ضرور ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے جس میں مایوسی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، امن کی صبح طلوع ہو کر کے رہے گی اور باطل کا منہ کالا ہو کر کے رہے گا۔
جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، پھر آگے گفتگو ہوگی اور داستان بھی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ